अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी आज पाकिस्तान से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका पूछना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आज नैब तरामीम केस की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जिसमें इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की थी कि उनको ज़ाती हैसियत से पेश होने दिया जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं होती। उनको हार्डली उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू वहाँ पे आने दिया है, और सख्ती की गई थी बहुत ज़्यादा कोर्ट रूम के अंदर कि कोई मोबाइल फ़ोन इस दफ़ा यहाँ पे कोई तस्वीर ना ले ले इमरान खान की और फिर वो वायरल हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। डार्क ब्लू कलर की शर्ट जो है उन्होंने पहनी थी, रेड तस्बीह थी उनके हाथ में, और उनका आज 1-to-1 कॉन्वर्जेशन भी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के साथ। जस्टिस अतर मनुल्लाह की तरफ से फ़ौरन ही जो है स्टार्टिंग में जो है ये कॉइन कर दिया जाती है एडवाइस के लाइव स्ट्रीम कर देते हैं सारी हेयरिंग को, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली ही वाज लाइक नो वे, क्यों हम इसको लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। और उनकी लॉजिक ये थी कि ये टेक्निकल इशू है, ये टेक्निकल मामला, इसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस तरीके से क्या फ़ायदा है, हमें ज़रूरत नहीं है इसको करने की। फिर 1 घंटे की बीच में ब्रेक ली जाती है मुशावरत करने के लिए, जिसमें 4-1 से जो है अतर मनुल्लाह साहब हार जाते हैं कि जी लाइव स्ट्रीम नहीं होगी। अतर मनुल्लाह साहब चाहते थे कि लाइव स्ट्रीम हो। यहाँ तक मामला जाते हैं इमरान खान से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बातचीत होती है उसमें इमरान खान ने 8 फरवरी से मुतल्लिक बात की कि एक डाका मारा गया था उस दिन, जिसपे उनका कहना था चीफ जस्टिस का कि अभी ये नैब तरामीम की हेयरिंग चल रही है, इसमें ये बात ना करें, इसकी ये रेलेवेंट नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या खान साहब आप खुद अपने दलाइल देंगे, तो उनका जवाब था कि मेरे पास ना लाइब्रेरी है, ना मवाद है, ना मुझे वकला से मिलने दिया जाता है, तो मेरे पास कंटेंट या तैयारी नहीं है मेरी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से कहा गया कि हम आपको केस से मुतल्लिका तमाम मवाद फराहम करेंगे, और अगर आपको लीगल टीम से मुतल्लिक रहनुमाई दरकार हो तो उसका भी बंदोबस्त किया जा सकता है। जिस पे इमरान खान ने कहा कि मेरे लिए ये केस सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है मेरे ख्याल है पूछे जाने चाहिए। साथ साथ जी फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप कितने वकला के साथ इमरान खान से मुलाकात करना चाहेंगे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं चाहूँगा कि मैं खुद जाकर इमरान खान से मुलाकात करूँ। चीफ जस्टिस ने कहा ये नहीं होगा कि आप 50 अफराद के साथ मुलाकात के लिए चले जाएँ, जिस पर उनका कहना था कि अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। तो 2 वकला के साथ जाकर मुलाकात करने की उनको परमिशन मिली है। 3 जून तक इसकी समाअत को मुलतवी किया गया, जिसपे आगे से फारूक एच नाइक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम मुकदमा है उस दिन। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या तारीख रखी जाएगी। अब इसमें क्वेश्चंस एक तो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इमरान खान साहब ने कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि ये एक टेक्निकल इशू है, इसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियंस का मामला आता है, नैब जो है एक जिस तरह का इदारा है, और उसके बाद वो जिनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो पाकिस्तान के ऊपर ही असरअंदाज होते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों की लाइव्स के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रही है चीज़। तो बेसिकली कोई भी इशू अगर किसी सियासी बंदे से रिलेटेड है, किसी रूलिंग पावर से रिलेटेड है, और आपके ये नैब और इस तरह के इदारों से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड है। तो ये टेक्निकल इशू होगा, लेकिन अवाम से रिलेटेड है। ये नहीं कहा जा सकता कि जिसका अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अवाम से ही तो ताल्लुक है इन सारी चीज़ों का। ये किस तरह का एक मजाक है कि आप पाकिस्तान की अवाम के साथ करते हैं कि वो लोग जो आप पे बैठ के रूल कर रहे हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हर एक बेसिक नेसेसिटी, आपके हर एक बेसिक राइट की प्रोटेक्शन के वो जिम्मेदार हैं, जब उनके ऊपर बात आती है और इस सारी चीज़ के ऊपर बात आती है तो कहा जाता है कि नहीं जी ये तो अवाम से रिलेटेड नहीं है मामला। बहरहाल इमरान खान ने उस चीज़ को जो है वो मेंशन करके कहा कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मेरे लिए मामला है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसका कहने का मकसद ये था। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि 3 जून की अगली डेट दी गई थी समाअत की। ऑब्वियसली उनको पता था, आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट न्यू के 3 जून ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मुकदमे की हेयरिंग है, हम उसको कर रहे हैं, तो उस दिन तो ये मामला नहीं हो सकेगा। तो वो कह के फिर से जो है ना इसको एक डिले दे दिया गया, और ये मामला जो है आप लेट्स सी कि इसकी अगली समाअत कब होती है। बिल्कुल साइफर की जो समाअत है वो अब अगले मंडे तक चली गई है। थी वो 28 मई को, जिस दिन पहली दफ़ा आपको न्यूक्लियर पावर बनने की जो है एक छुट्टी दे दी गई, तमाम सरकारी लेवल के ऊपर छुट्टी मिल जाती है। और वो साइफर का केस जो है वो 1 हफ़्ता उन्होंने टाइम बाय कर लिया है, बीच में उनको 1 हफ़्ता और मिल गया। मंडे को देखते हैं वो क्या बनता है इस सारे मामले के साथ। तो इस वक्त लीगल प्रोसीडिंग्स में ये हालात चल रहे हैं। इमरान खान को बेसिकली 100% सेंसर कर दिया गया कि किसी भी लिहाज से यू आर नॉट अलाउड टू सी हिम, और उसका आप नाम भी नहीं ले सकते।
یہ اس وقت جو ہے پاکستان میں بین کی صورتحال، ایک ٹیبو ہے عمران خان کا نام. خاص طور پہ یہ چیزیں اور ٹف ریسنٹ حالات کی وجہ سے، جب سے عمران خان نے شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان اور سقوط ڈھاکہ سے متعلق پوسٹ کرنی شروع کی ہے، ٹویٹس کرنی شروع کی ہیں، اس کے بعد سے اور زیادہ جو اتھارٹیز ہیں وہ ڈیفینسو موڈ پہ آ گئی ہیں اور وہ اوفینسو ہونا چاہتی ہیں. فی الحال تو وہ ڈیفینسو ہیں اور وہ بہت آہستہ آہستہ اوفینسو ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف، عمران خان صاحب کی طرف. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر ونگ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا ہے. ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری کا فیصلہ گزشتہ دنوں عمران خان کے آفیشیل ایکس سابقہ ٹویٹر ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 مئی کو بانی پی ٹی آئی نے ایکس ہینڈل پر جو ہے یہ ٹویٹ کی تھی. عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، ان کا آفیشیل ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایف آئی اے سائبر ونگ پی ٹی آئی کے 4 لوگوں سے اس معاملے پر بات کرے گا. ٹیم عمران خان، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، رؤوف حسن سے بات کرے گی، تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ بانی پی ٹی آئی نے خود کیا ہے، ان کی اجازت سے ہوا ہے. نوٹیفیکیشن میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جی پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا، کس نے چلایا، اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. انہیں اپنا ایکس اکاؤنٹ غیر قانونی طور پر استعمال جو ہے وہ ہونے پر جو ہے وہ بند کرنے پر درخواست دینا ہوگی. یہ معاملات ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے کہ گوہر علی خان نے کیوں عمران خان کو پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا تھا اس ٹویٹ سے. ہی کوڈ سی کہ ابھی یہ جو ہے نا اس طریقے سے وہ انکوائری اور یہ چیز شروع ہو گئی. اگر وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی ہاں جی عمران خان کو ہم نے کانٹینٹ دکھایا تھا، عمران خان سے ہم نے اپروو کروایا تھا اور اس کے بعد ہم نے مجیب الرحمان والی پوسٹ کی ہے، صحیح، تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ اس جو ہے وہ انکوائری کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پہلے ہی ان کے چیئرمین نے بتا دیا کہ جی ہاں جی عمران خان ہی تھا وہ بندہ جس نے یہ ٹویٹ کی ہے. دس واز دا ریزن کہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ عمران خان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹویٹ ہو رہی ہے. I'm sure ان کو پتا ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ کلیئر کر دیا گیا تھا. تو یہ معاملات ہیں. ساتھ ساتھ پاک فوج کی طرف سے آج بڑے امپورٹنٹ میسیجنگ آئی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہونے والی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں ایک بار پھر 9 مئی کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال بنا رہے گا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 83rd فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے شہداء کے سال ثواب کے لیے جو ہے فاتح خوانی کروائی. ملک کی حفاظت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے مسلح افراد کے افسران، نوجوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. فورم پر جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز سے آگاہ کیا گیا اور جو ہے جی ملٹی ڈیمینشن خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پراکسیز جو ہیں ان کے ذریعے کی جا رہی ہے، یہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے. ان کے اعلامیے کے مطابق پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے. پروپیگنڈا کا مقصد قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان جو ہے خلیج ڈالنا ہے. مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا سے پاکستانی قوم کو مایوس کرنا ہے، لیکن ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی. پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پراکسیز کر رہی ہیں. اس پشت پناہی کا مقصد جو ہے بلوچستان کے نوجوانوں کو امن و ترقی سے دور رکھا جا سکے. یہ ہے اس میں جی اعادہ کیا گیا اس سارے فورم میں کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک میں سازشیں کبھی نہیں رکیں گی. آرمی چیف نے مختلف مشقوں کے دوران فارمیشنز کو کی اعلیٰ معیاری تربیت کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افسران اور نوجوانوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا. دشمن سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. بہرحال اس طریقے سے یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ اور بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ آج کا دن جاتا ہے. آرمی کی طرف سے بھی بڑے امپورٹنٹ بیان آ جاتے ہیں اور یہ ویسے تو ہونی ہی تھی. اور اس کی جو آپ بہت زیادہ 9 مئی کا مینشن سن رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ کتنی سختی ان کے پر ہونے لگی ہے اب، یہ ریپریکشنز ہیں عمران خان کی اس ٹویٹ کی جو انہوں نے کی تھی
کہ آپ خود بتائیں کہ غدار کون تھا. شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہے وہ غدار تھے یا پھر یحییٰ خان صاحب غدار تھے. یہ اس ساری چیز کے اوپر اب انکوائری بھی ہوگی اور اس کے اب ریئیکشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور آئی ایم شیور پاکستان تحریک انصاف آلریڈی نیو کہ وہ کیا کر رہی ہے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. لیکن جو بھی بندہ عمران خان کا ٹویٹر ایکس ہینڈل کر رہا ہے وہ تو ویسے سامنے تو آئے گا نہیں, بالکل بھی کسی طریقے سے بھی اس کا عطا پتہ نہیں ملے گا, لیکن اس کو بڑی جو ہے وہ کیوروسٹی ہے اس وقت اتھارٹیز کو, کون ہے اس ساری چیز کے پیچھے, کون چلا رہا ہے ان کے اکاؤنٹ کو, اور عمران خان کی مرضی شامل ہے اس میں یا نہیں. یہ بات جو ہے ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ جو فیض آباد دھرنے کی تحقیقات کے لیے نیا کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہیے یا نہیں, فیصلے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. اس چیز کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے. جو پہلی کمیٹی تھی اس نے فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دی تھی کہ حکومت جو تھی اس وقت کی وہی ذمہ دار تھی, ان کی طرف سے یہ جو ہے سارے معاملات ہوئے تھے. کمیٹی سفارش کرے گی کہ فیض آباد دھرنے کی تحقیقات کے لیے نیا کمیشن بنانا چاہیے یا نہیں. کابینہ کمیٹی 2 ہفتے میں اپنی سفارشات دے گی. کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق کمیٹی اگر نیا کمیشن بنانے کی سفارش کرتی ہے تو ٹی او آرز کا تعین بھی کرے گی. کابینہ کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کریں گے. وزیر داخلہ, وزیر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, اٹارنی جنرل اور سیکریٹری قانون کمیٹی کے ممبران ہوں گے. یہ ایک طرف جو ہے وہ معاملہ چل رہے ہیں. فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 اس وقت سیکریفیشل گوٹ ہیں, یہ لائبلٹی بن چکے ہیں. تو اس وقت آپ آرمی کی جو پالیسیز ہیں اس کے اندر ان کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیوٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ڈو اور ڈائی کے اوپر آ جائیں کہ ہاؤ ڈیئر یو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیز ٹو. نہیں, کیونکہ اس کا دیکھیں ریزن بھی ہے کہ ان 2 لوگوں کی, ان 2 جرنلز کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں اپنے ٹینیور میں, اس سے متعلق ایویڈنس موجود ہے, اور انہوں نے خود سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت کنٹروورسی اٹریکٹ کی ہے اپنی طرف. تو یہ ایک وائز موو ہے ملٹری کا, میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بہت زیادہ اٹیچ نہیں رکھتے, اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتے ہیں بہت سارے معاملات میں ان کو لے کے. اگر ان کے کیسز چل رہے ہیں, ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, دیر لائک لیٹ اٹ بی ہو ان کے اوپر بات, کیونکہ انہوں نے خود اس طرح سے اپنی طرف کنٹروورسیز اٹریکٹ کی ہیں. ویسے تو ان کی طرف ایسے ہی بڑی اداروں کی طرف کنٹروورسی اٹریکٹ ہوتی رہتی ہے. اسی چیز کو لے کے جسٹس اختر کیانی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے اوپر سے ٹھپا ہٹوائیں کہ آپ بندہ اٹھا لیتے ہیں یا اغوا کر لیتے ہیں. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں, یہ جسٹس صاحب کر رہے تھے, میری بات نہیں ہے. تو اس کے اوپر کل ہیئرنگ ہوئی اور وہ شاعر صاحب بھی جو ہے وہ بازیاب ہو گئے فوراً سے. حکومت نے بتایا کہ وہ تو گرفتار ہے بندہ, اس میں انٹیلیجنس کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. جسٹس صاحب غلط کہہ رہے تھے, جس پہ ان کا کہنا تھا کہ اختر کیانی صاحب کا کہ ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے انٹیلیجنس سے, ہماری اپنی ہے, ہماری پروٹیکشن کرتی ہے. ہم صرف بات کر رہے تھے کہ قانون کے مطابق آپ کام کریں. میں نے بھی قانون کے مطابق ہی آپ سے ساری ڈیمانڈز کی تھیں. تو بہرحال بات اس وقت جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کویشچننگ جو لاجک دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے, ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, تو ٹیکنیکل ایشو کے اوپر بات کریں. اس میں عوام کی لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی سیاستدان اور ان سے ریلیٹڈ ایشو اور نیب کے ایشوز اور ساری چیزیں آئیں گی تو عوام کے لیے ضرورت ہے. کیا نیب عام بندے کو نہیں اٹھاتی؟ کیا نیب کی طرح میم کا عام بندے سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں؟ کیا یہ جو سیاستدان آپ کے اوپر اس وقت رول کر رہے ہیں, جن کے اگینسٹ اس وقت عمران خان صاحب نے کیس کیا ہوا ہے, ان کا پاکستان کی عوام کے کسی ایک سنگل بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ایکچوئل میں. اتنا امپورٹنٹ, ہر ایک سنگل آپ ایک پیٹرول آپ جو ہے اپنی گاڑی میں جو ڈلواتے ہیں, یہ جو آپ بریڈ بائی کرتے ہیں باہر سے جا کے, اس ساری چیز سے لے کے اگر آپ ملک سے باہر بھی رہتے ہیں لیکن آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے, آپ یہاں کے بورن ہیں, تو وہاں تک ان 2 ایکسٹریمز میں آپ جو ہے نا آپ ریلیٹڈ ہیں ڈائریکٹلی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ شیخ مجیب الرحمان کی جو ویڈیو چلائی گئی ہے اس میں صحیح ہے کہ جی آپ نے غلط پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی اور یہ سارے معاملات ہیں. ایک اور کویشچن بھی ہے اس کے اندر کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مینشن کی ہے عمران خان نے کہ اس کو خود سے پڑھا جائے, تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ بتائیں کہ حمود الرحمان جو چیف جسٹس تھے کیا وہ ایک صحیح بندہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا وہ کریڈیبل بندہ تھا؟ کیا وہ غلط بکا ہوا انسان تھا, یا وہ ایک رسپیکٹیبل چیف جسٹس تھا جس نے اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے انجام دیتے ہوئے جو اس کو کام اسائن کیا تھا اس نے فیئر اینڈ اسکوائر طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو ایک پوری جو ہے اتنے بڑے پیجز لکھ کے جو ہے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے تھے. ٹھیک, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یا تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو 100% ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ غلط تھا, یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے یہ غلط ہے, اور اس وقت جو پریشر کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے ان کو کہنا پڑا, وہ سب لوگ غلط تھے. ٹھیک ہے, اور صحیح کون تھا؟
इसका फिर आपको बेहतर तरीके से पता है कि सही कौन था, सही है। लेकिन इस वक्त इमरान खान सेंसर हो गए 100%। पहले ही बड़े वैसे वैसे सेंसर थे, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो नए सेंसर हुए हैं, कैसे ऐसे मामला हुए हैं। इन जनरल ही इमरान खान को यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट हेयर, यू कैन नॉट से और राइट हिज नेम एनीवेयर, इस तरह से जो है वो मामला चलते हैं। नज़र आता है इमरान खान का नाम लिखा हुआ, बट बेसिकली वो पानी PTI और इस तरह से नाम लेके जिक्र किया जाता है। आज पाकिस्तान के हालात इस तरीके से जाते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और जी नैब तरामीम केस की हेयरिंग की नेक्स्ट कोई डेट अभी तक अनाउंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की गई है। 3 जून की गई थी उस वक्त, और उस दिन ऑलरेडी मखसूस नशिस्तों की जो है वो डेट मौजूद है। तो वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस तरीके से शो किया कि मुझे तो पता ही नहीं था, शायद मैं भूल गया हूँ, मैं मिक्स कर गया हूँ 2 डेट्स को। आई एम श्योर, आई थिंक ही न्यू। तो बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।